السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 157 درس ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس انداز میں دی اور دعوت کا طریقہ کیا تھا. کل میں نے آپ کے سامنے جو بات بیان کی تھی وہ یہ کہ مذہب اسلام ایک دعوتی مذہب ہے. لوگوں کو اللہ کی بات بتانی ہے. انبیاء یہ کام کرتے تھے اور انبیاء کے بعد یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کیا گیا. ہم کو یہ جاننا ہے کہ ہمارے رسول نے اس کام کی اسٹارٹ کیسے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع کے 3 سال ہیں اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے دعوت کا کام کیا. یہ ایک بات آپ کو بتا دیں، مسلمانوں کے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، طریقے دعوت میں تبدیلی ہو سکتی ہے. دعوت کا کام نہ روک نہیں سکتا ہے. حالات خراب ہوں گے، دوسرے انداز سے کریں گے، سب کچھ اختیار کریں گے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ دعوت روک دی جائے. دعوت کرنی ہی کرنی ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. طریقہ کار بدل سکتا ہے، پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں، دعوت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سال اللہ کے حکم کے مطابق چھپ چھپ کر دعوت دی. جس سے دعوت دیتے تھے اس کو یہ کہہ دیتے تھے کہ اگر میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو تم کسی دوسرے سے نہیں کہنا، میری بات ختم. 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا فاصدق بما تؤمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو جو بات کہی گئی ہے اس کو علل اعلان کر دیں. اس پر بڑی اسکالرس نے، علماء نے بڑی ماتھا پچی کی ہے کہ وہ 3 سال اللہ نے خاموشی کیوں اختیار کروائی. الگ الگ لوگوں نے جواب دیا ہے کہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی. حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. 3 سال کے بعد جب حکم ہوا کہ آپ دعوت کا اعلان کریں، اب آپ نے اسٹارٹ کہاں سے لیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دعوت کی ابتدا اپنے آپ سے کرو اور پھر اپنے گھر والوں پہ کرو. یہ بات 100% منطقی ہے اور لاجک کے ساتھ ہے. جس کام کو آپ کر رہے ہیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو وہ کام نہیں کر سکتے. اسی لیے ہر نبی سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے جو وحی نازل کی جا رہی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. سب سے پہلے وہ اس پر کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی کیا کرتا؟ وہ تبلیغ کرتا ہے، کہتا انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نبی اپنے اوپر ایمان لایا، گویا کہ میں نبی ہوں. یہ جب تک یقین نہیں ہوگا آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے تھے. اسی طریقے سے آج بھی اگر آپ نے دعوت کا کام اپنی زندگی میں کس کالم میں ٹک کیا ہے اس کو سمجھے. عصر کی نماز جو 4 رکعت فرض کے پہلے سنت ہے، امت مسلمہ نے اس کو یہ سمجھ رکھا ہے پڑھ لیے تو ثواب ملے گا، چھوڑ دیے تو گناہ نہیں ہوگا. یہی مسئلہ ہے نا. 99% 99% ہندوستان اور پوری دنیا کی بات ہے کہ وہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس نے یہ ٹک کر رکھا ہے پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. ایسے ہی
اس دعوت کے کام کو آپ نے کس کالم میں ٹک کیا ہے، یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ اگر ہم نے یہ ٹک کیا ہے کہ نہیں صاحب اس کو کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ اس کام کو کریں گے۔ جیسے فجر کی سنت ہے، آپ نے طے کر رکھا ہے کہ فجر کی سنت پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھتے ہیں، تو دعوت کے کام کو کس کالم میں ڈالا ہے آپ نے اور ہم نے، ہم وہی برتاؤ دعوت کے ساتھ کریں گے۔ اگر اثر کی سنت والا کالم ٹک ہے تو اثر کی سنت والا برتاؤ ہوگا، اگر فجر کی سنت والا ٹک ہے تو فجر کی سنت والا برتاؤ ہوگا۔ یہ ہم کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس کالم میں اس کو رکھ رکھا ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ ہم جس کو جتنی اہمیت دیتے ہیں اس لحاظ سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں۔ تو دعوت میں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں رکھا۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ کو اختیار ہے کہ عصر کی سنت کے کالم میں رکھ لیں یا فجر کی سنت کے کالم میں رکھ لیں؟ یہ ہمارا اختیار ہے؟ ایک دم نہیں ہے۔ فتوے کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ایک دم یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو عصر کی سنت کے کالم میں رکھ دیں۔ ہر آدمی کو جو مسلمان ہے اس کو دعوت کا کام کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کے پاسپورٹ پر جو پیشہ لکھا ہوا ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے مسلم پاسپورٹ، اس پر پیشہ کیا لکھا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے تم کو، تأمرون بالمعروف، بھلائی کا پرچار کرنا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ آپ کے ویزے پہ پیشہ لکھا ہے، ہر امت کا یہ پیشہ ہے، ہر فرد کا۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتا دی ہے اپنی زندگی میں عمل کر کے۔ وہ کیا ہے؟ آپ دعوت دیں گے اپنی دنیا میں، نمبر 1 آپ کی دنیا کیا ہے؟ جن سے آپ کا الائق سلائق ہے۔ یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں بات پھیلائے، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں جن سے ہمارا الائق سلائق ہے، تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو دعوت کا کام پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ نمبر 2 اتنا پہنچانا ہے جتنی ہماری صلاحیت ہے، منیمم بتا رہا ہوں۔ نمبر 3 جتنی چیز آپ کو معلوم ہے فرض، اس کی تبلیغ فرض، جتنی چیز آپ کو معلوم ہے سنت، اس کی تبلیغ سنت۔ اگر آپ نے کی نالج میں یہ بات آ گئی فجر کی نماز فرض ہے، اب آپ کی جو دنیا ہے اس میں آپ کو نماز کی تبلیغ کرنی ہی کرنی ہے۔ اب وہ تبلیغ کہاں سے اسٹارٹ لیں گے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے سب سے پہلے اپنے اوپر تبلیغ کرو کہ نماز فرض ہے، پھر اپنے گھر والوں پر تبلیغ کرو۔ آپ اٹھ کر آ رہے ہیں فجر کی نماز میں، بیگم سو رہی ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، ٹھیک ہے آپ کو نماز کا ثواب ملے گا، بیگم کو نہ اٹھانے کا گناہ بھی ملنا ہے۔ آپ کب تک اٹھائیں گے ان کو؟ مثال کے طور پر آپ روز اٹھا رہے ہیں، اٹھتی نہیں ہے، تو بیگم کے معاملے میں یہ طے جان لیں کہ آپ یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ آپ نے وہ آنکھ اور وہ غصہ نہیں دکھلایا بیوی کو جو بازو کے لڑائی ہو جائے تو اس سے بولتے دیکھ میں مجھ سے جب تک پوچھنا نہیں تب تک بازو جانا نہیں۔ آپ کی بات سنتے نہیں سنتی؟ کیوں؟ آپ ٹمپر، آپ اپنا ٹون بدل کر بات کرتے، اس سے آنکھ دکھلا کر بات کرتے، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ بازو چلا جائے۔ اس ٹون میں بات کیا ہے کبھی؟ اس ٹون میں بات کرنا ہے۔ اب وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، کیوں؟ یہ آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے، بچے اور بیوی یہ دونوں پر، کہ آپ اس ٹون میں بات کریں گے جس ٹون میں آپ بازو والے کے ہم جانے سے منع کرتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر اس کی نوبت ہی نہیں کبھی آئی۔ اللہ کے رسول کے گھر والے جتنے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات جو ان کو بتا دیتے تھے، وہ بتانے سے زیادہ اس پر کیا ہے عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو آپ تو سب سے پہلا فارمولہ کیا ہے؟ قو انفسکم، اپنے آپ کو تبلیغ کرو اور اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرو۔ گھر والوں پہ طاقت بھی استعمال ہوگی، گھر والوں پہ مثال کے طور پر
بچہ ہے، بچہ بالغ نہیں ہے یا لڑکی ہے بالغ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں نماز پڑھیں، نہیں مان رہی یہ بات آپ، جب تک بالغ نہیں ہے تب تک آپ کو مارنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی عادت ڈلاؤ، اور اگر 9 سال کا ہو جائے نہیں پڑھو تو مارو۔ ہوم ورک پر مارنے کے لیے کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے، جس پر وہ مار کھاتا ہے ڈیلی، جس پر مار کرنے کی حدیث موجود ہے اس پر آج تک ہم نے چھڑی بھی نہیں اٹھایا ہے کہ آج بیٹا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، حالانکہ یہ آپ کا مارنا سنت کے مطابق تھا، اس پر ثواب ملتا مارنے پر، وہ جو آپ نے مارا ہے اس پر کوئی ثواب نہیں۔ لہذا ان دونوں پر، بیوی پر اور بچوں پر آپ طاقت کا استعمال کریں گے، اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے، ناراضگی کا استعمال کریں گے، پہلے ناراضگی کریں گے پھر طاقت کریں گے۔ بیوی نہیں پڑھی نماز، دیکھو آج تمہارے ہاتھ کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، میں ہوٹل میں جا کے کھاؤں گا، تمہارے گھر نہیں کھاؤں گا، کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑے گی۔ اس طریقے سے ہم نے کبھی بیوی کی اصلاح کی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خود پکے نمازی نہیں ہیں۔ بات یہاں پر آ کر پھنستی ہے۔ اگر ہم اس کو اس ٹون میں بات کریں، اس طریقے سے بات کریں، ناشتہ نہیں کریں گے، دوسرے دن تو آپ خود بھی لیٹے رہ گئے نا، وہ کیا بولے گی؟ ٹھیک ہے آج میں ناشتہ نہیں بناتی کیونکہ آپ نماز پڑھنے نہیں گئے، تو کیا بنے گا؟ اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کمپرمائز کیے ہوئے ہیں میاں بیوی دونوں مل کر کے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دیں، جن پر ہماری طاقت ہے ان پر تبلیغ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سب سے پہلی بات یہ بولا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کلیئر کر کے بات بتا دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو فاطمہ تو میری بیٹی ہو، میں دل و جان سے تم کو چاہتا ہوں، لیکن قیامت میں اس امید پر نہیں آنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں لہذا اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، اس امید پر نیکی جو بتائی جا رہی، جو فرض ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بات آگے بڑھی، گھر سے نکلی، اپنے رشتے داروں میں تبلیغ کرو۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے قریش کے اپنے خاص خاص لوگوں کو بلا کر کے، وہ جو پہاڑی کا واز مشہور ہے وہ یہی واز ہے اسی آیت کے بعد، وہ کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے یا صباح یا مساء کا نعرہ مارا۔ یہ عربوں کا ایک طریقہ تھا، جب کوئی ایمرجنسی پیش آ جاتی تھی تو یہ نعرہ مارتے تھے، اونچائی پہ چڑھ کر کے کپڑا پھاڑ لیتے تھے، کپڑا پھاڑ کر کے یا صبا یا مساء کا نعرہ مارتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے ہائی ٹیکنک تھی اس وقت، غور سے سنیے گا، تبلیغ کا سب سے ہائی ٹیکنک تھی کہ اس وقت ایمرجنسی جب آ جاتی تھی تو پہاڑ پہ چڑھ جانا، بلند آواز سے پکارنا، کپڑے کو پھاڑ لینا، انا النذیر العریان کا نعرہ مارنا۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ اس سے زیادہ کوئی اہم نہیں، کیونکہ اللہ ہم سے کیا بول رہا ہے، اپنے رشتے داروں کو ڈراؤ، اس سے بڑی ایمرجنسی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس وقت کی ہائی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، لیکن کپڑا پھاڑنا تہذیب کے خلاف تھا، آپ نے اس کو اوائڈ کیا کہ کپڑا نہیں پھاڑوں گا، یہ ان کی غلط تہذیب ہے، لیکن آپ نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا، یا صبا یا مسا، پہاڑ پر بھی چڑھے اور انا النذیر العریان کا نعرہ بھی مارا۔ اس کے بعد جب لوگ اکٹھا ہو گئے، آپ نے دعوت کی بات کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی آپ نے دعوت کی لوگوں کو، لوگ خوشی خوشی آئے، پوچھنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بریانی کئی قسم کی بریانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ بات تم مان لو تو دنیا اور آخرت دونوں تمہاری سنور جائے۔ آپ نے اس وقت دعوت ان کے سامنے رکھی، تو کھلا کر کے بھی دعوت دینا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو رشوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں اللہ کے رسول نے مدینے میں جب
اسلام کی ابتدا ہوئی تو آپ نے 2 اسلحہ دیا صحابی کو. پہلی بات کہی کہ جاؤ اور جا کر کے خوب لوگوں سے سلام کرو، افشوا السلام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور پارٹیاں کرو. کوئی اسلحہ نہیں دیا تھا مصعب بن عمیر کو. مصعب بن عمیر پہلے داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں جو مدینہ پہنچے ہیں. ان کو ان 2 باتوں کی تبلیغ کی گئی، اللہ کے رسول کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ آپ جا کر کے سلام لوگوں سے خوب کریں اور دعوت دیں. یہ 2 کے ذریعے آپ تبلیغ کریں گے. اگر آپ سلام والے فارمولے کو اپنا لیں، وہ جس کو آپ سمجھ لیں کہ ہماری بات کبھی نہیں سنتا، آپ اس کو سلام کرتے رہیے، دیکھیے اگر اس فارمولے کے تحت وہ سرنڈر ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے ولی کی پوزیشن بہت ہوتی ہے اور انبیاء کی پوزیشن اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور انبیاء کے سردار کی پوزیشن اس سے زیادہ ہوتی ہے. انبیاء کا سردار جو بات کہتا ہے نا، وہ پروردگار عالم اس میں اثر خود بخود رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے، ایسے بندے جب کوئی باتیں کرتے ہیں جو انہونی بھی ہوتی ہے تو میں اس کو ہونی کرتا ہوں. تو آپ اس کو چھوٹی چیز نہیں سمجھے کہ سلام کرنے کی بات کہی جا رہی، نہیں. کہا کون ہے؟ کہنے والے پر نظر رکھیں، سید الانبیاء ہیں. انہوں نے جو کہا ہوگا کچھ سوچ سمجھ کر کہا ہوگا، کسی کی ہدایت کے بعد کہا ہوگا. آپ اس کو شارٹ نوٹس نہیں لیں، اس طریقے کو دعوت کے لیے بھرپور استعمال کریں. اور خاص کر جن سے آپ کی مخالفت ہے، جو بات کبھی نہیں سنتا ہے، آپ ملتے جہاں راستے میں ملے، جب بھی ملے سلام کریں. ایک نہ ایک دن اس کو سرنڈر ہونا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی بات میں برکت ہے. بات نہیں سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری آیت پر اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا. تیسرا اسٹیپ فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، مکے والوں کو ڈراؤ، تاکہ مکے والوں کو ڈراؤ. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے اطراف میں. اب آپ نے اپنی دعوت کو کیا کیا؟ مکہ اور مکے کے کنارے تک پھیلانا شروع کر دیا. حالانکہ آپ نے شروع میں باتیں سنی ہیں کہ مختلف انداز سے پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول کی مخالفت کی گئی. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اچانک دیکھ لیا اللہ کے رسول کو دعوت دیتے ہوئے وہ سیٹی مار دیا. نہیں، سیٹی مارنے والی ایک ٹیم تیار کی گئی کہ جب اللہ کے رسول دعوت دے تو تمہیں سیٹی مارو. ٹیم تھی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ. اللہ کے رسول جب دعوت دے تو کچھ لوگ شور مچائے، یہ دوسری ٹیم تھی. اللہ کے رسول جب دعوت کا کام دے تو ابو جہل جیسا آدمی پیچھے کھڑے ہو کر بولتا تھا کہ آدمی کا دماغ خدا نخواستہ نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے. یہ سب باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا تھا، اور اللہ کے رسول اس آیت کے بعد اپنا کام جاری رکھے تھے. وہ کہتے نا، ہاتھی گزرتی ہے کتے بھونکتے رہتے ہو. وہ کبھی ہاتھی پلٹ کر کتے کو کچھ نہیں بولتی، کتے بھونکتے رہتے، وہ جاتی رہتی، مست جاتی ہے. وہ دیکھا ہے بعض گاؤں میں جب آپ کار لے کر گزرے تو تھوڑی دیر کتے بھاگتے، دیکھا ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ ان کا ایک بارڈر ہوتا، وہ بارڈر کے بعد کیا ہوتے؟ پیچھے آ جاتے. ایسے ہی دین کے مخالف لوگ جو ہیں، اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تو کتے کی طرح بھوکیں گے، خاموش ہو جائیں گے. ان کو جتنا آپ لفٹ دیں گے اتنا آپ کے سر چڑھیں گے. لہذا دعوت کا کام کرتے رہیں. دعوت کے کام کی یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ کتے بعد میں خاموش ہو جاتے ہیں. یہ تیسرا اسٹیپ. پہلا کیا بتایا؟ اپنی ذات کو اور اپنے گھر کو. دوسرا کیا بتایا؟ اپنے خاندان والے کو. تیسرا کیا بتایا؟ مکے والوں کو. چوتھا اسٹیپ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری دنیا کے لیے رسول ہوں. یہ آپ نے اعلان کر دیا. یہ 4 اسٹیپ آپ نے اختیار کیے. یہ جو چوتھا اسٹیپ ہے، یہ اس وقت آپ نے عمل شروع کیا جب حدیبیہ میں یہ طے ہو گیا. پوری بات آپ کی حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی. آپ اپنی دعوت کا کام جیسا کرنا چاہے کریں. وہاں سے لوٹ کر کے آپ آئے اور جتنے بادشاہ آپ کے اطراف میں تھے سب کو آپ نے لیٹر لکھا، اسلام قبول کرو چاہے نہیں قبول کو وہ دوسرا ہماری ذمہ داری کیا ہے
تم تک بات پہنچانا. آپ اندازہ کریں ایک چھوٹا سا علاقہ مکہ ہے جو حالات اتنے خراب ہجرت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی پراپرٹی پر نہیں رہ پا رہے ہیں, وہاں سے نکالنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, اور مدینہ آ کر کے ابھی ٹوٹل 6 سال گزرے ہیں, اور 6 سال میں آپ لیٹر لکھ رہے ہیں بادشاہوں, اور اطراف کے کوئی بادشاہ نہیں ایسے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے دعوت نہیں دی ہو. جس نے قبول کر لیا اس کی قسمت, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ کے رسول نے 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کی. جیسے موقع لگا حالات ٹھیک ہوئے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا, اس صلح حدیبیہ کو, فتح مبین. وہ فتح مبین کیوں کہا تھا کہ اب راستہ کھل گیا, دعوت کا کام دل کھول کر کرو. لہذا آپ نے سارے سربراہوں کو, بادشاہوں کو, بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں کو دعوت دینا شروع کر دیا. ہمارا بھی یہی اسٹیپ ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول سے اللہ نے کرا کر کے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ اسٹیپ سے کام کریں گے, اللہ کے رسول کے کام کے مطابق کام کرنے میں برکت ہوگی. لہذا کہ آپ کو جو میں تقریر کر رہا ہوں اور ہر دن ایک آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے, دعوت کا نمونہ یہ نمونہ ہے. کرنا ہے سب کو. منیمم درجہ جو پہلا بتایا, میکسیمم درجہ سربراہان تک آپ اپنی بات پہنچائیں, ٹیم بنائیں, پرائم منسٹر تک ملیں, چیف منسٹر سے ملیں, اپنی بات کو رکھیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب کبھی ہم غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں, ہم تو پہلے سے یہ سمجھ رکھیں کہ ہماری بات سنیں گے نہیں نا. ایک دم غلط نظریہ ہے. وہ پیاسے ہیں آپ کی بات جاننے کے لیے, پیاسے ہیں. میں تو سفر کرتا رہتا ہوں, زیادہ تر سفر 99% سفر میں اپنا کارڈ دے دیتا ہوں. یہ میرا کارڈ ہے, پہنچتے ہی کارڈ دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کو جتنا اسلام کے بارے میں پوچھنا پوچھ لیجیے. یہاں سے دلی تک 40 گھنٹے کا سفر ہے, تمہارا بھی کوئی کام نہیں, مجھے بھی کوئی کام نہیں. جتنے تمہارے ڈاؤٹ, اتنا خوش ہوتے ہیں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کیا, کیونکہ جتنا وہ کچھ جان رہا سب سنی سنائی بات, کہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں کسی مسئلے میں. وہ جب آپ کی باتیں سنتا ہے بہت خوش ہوتا ہے. ابھی پچھلے سفر کا واقعہ یہیں ہبلی کا, ایک جین 4 آدمی تھے. اس نے ایک آدمی بات کیا. اب یہاں سے ٹرین چلی 4:15 بجے, پہنچتے ہی بیٹھے بھی نہیں تھے ابھی ٹرین میں کہ انہوں نے کہا تھا ہم لوگ دلی میرٹھ جا رہے ہیں. ہم نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے, ہم نے کہا ہم بھی دلی چل رہے ہیں. خیر اس کے بعد میں نے ان کو کارڈ دیا, ابھی دلی سے ٹرین چھوٹی نہیں تھی. بہرحال انہوں نے بڑے اطمینان سے کارڈ دیکھا, انہوں نے کہا بڑی خوشی ہوئی, ہم آپ سے بات کریں گے. اس میں سے 11 بجے رات تک ہماری بات ہوتی رہی. اس میں ایک آدمی بہت زیادہ متاثر ہو گیا. اس نے کہا کل میں صبح پھر آپ کے پاس آؤں گا. اس کی دوسرے کیبن میں تھی. اب ہم اس کا انتظار کرتے رہے, وہ پورا دن نہیں آیا. اب جھانسی کے قریب جب پہنچی گاڑی تو 12 بج رہے تھے, تو ہم کو استنجا جانا تھا. ہم نے سے سوچا کہ تو وہ بندہ بیٹھا, ہم نے کہا تم نے کہا تھا آئیں گے, پورا دن گزر گیا, آپ آئے نہیں. تو میرے ساتھ ٹوائلٹ کے قریب آیا, کہا کل جب تم نے باتیں کی نا ہم ہل گئے. ہم نے سوچا اگر آج ہم چلے گئے تو ہم کو اپنا مذہب چھوڑنا ہی پڑے گا. اس نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب سے اچھا ہمارا مذہب ہے, لیکن آپ نے جتنی لاجک باتیں کی, جو باتیں ہم نے کوئی قرآن حدیث نہیں, ہم نے کہا لاجک کی باتیں کی. وہ ہل گیا. اس نے کہا ہم مارے ڈر کے نہیں آئے. یہی چیز ہے, مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے بالغ ہونے کے بعد غیر مسلم کے دل میں ایک مرتبہ یہ بات ضرور اللہ ڈال دیتا ہے کہ بیٹا جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے. اس کے بعد وہ سلیکٹڈ کافر ہوتا ہے. ہی ہیز سلیکٹ دا کفر, اس نے کفر کو چوز کیا ہے. وہاں سے اس کی زندگی کا پہلا دن شروع ہوتا ہے. اسی لیے کافر جو بچہ مر جاتا ہے اس کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کی یہ بات ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ابھی بالغ ہوا نہیں, یہ موقع اس کے دل میں آیا نہیں, لہذا اس کے ساتھ کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا.
یہ ایک الگ بات ہے، الگ الگ راہ ہے، جنت میں کیا کرے گا وہ، سمجھے نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو آپ سب تک پہنچائیں اور یہ نظریہ چھوڑیں کہ ہماری بات نہیں سنے گا. اگر جب موقع ملتا ہے پہنچائیں. پہنچانے کے دو طریقے، بہترین طریقے. نمبر ایک، آپ سے جب ان کا برتاؤ ہو تو آپ اسلامی برتاؤ پیش کر دیں. آپ نے کہا کہ آج میں آپ سے 11 بجے ملوں گا ایک غیر مسلم سے، ٹھیک 11 بجے آپ جائیے، وہ آئے چاہے نہیں آئے. اب وہ 11 بجے نہیں، وہ تو کیونکہ اس کی عادت ہی نہیں ٹائم پر آنے کی، وہ تو آئے گا 11:30 بجے. 11:30 پہ آئے تو آپ اس سے کہیں میں تو بھائی 11 بجے تک. ارے یار کون اس زمانے میں وقت کی پابندی کرتا؟ اس کو بولیں نہیں، ہم نے وعدہ کیا، اگر ہم نہیں کرتے تو ہم گنہگار ہوتے ہیں، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں. آپ نے اس کو وعدے کی تبلیغ کر دی. اور آپ یقین نہیں کریں گے، میں 10 سال سے یو پی میں پروگرام کر رہا ہوں، بڑے سیاسی انداز کے بڑے بڑے پروگرام کرتا ہوں. ہم نے ان سے یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے یہاں 9 بجے اگر پروگرام شروع ہوتا ہے تو 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہوتا ہے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا 9 بجے پروگرام کریں گے. وہ چاہے منسٹر آوے اور چاہے بڑا سے بڑا عہدیدار، آپ یقین نہیں کریں گے میرے پروگرام میں کوئی بھی لیٹ نہیں آتا. اور یہ کہہ کر کے احترام کرتے ہیں کہ مولانا سراج صاحب کا پروگرام ہے، یہ وقت کے پابند ہیں، لہذا ہم وقت کی پابندی کریں گے. آپ کر کے دکھلائیں تب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. ہم خود لوز ہیں، لہذا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ لوگ لوز رہتے ہیں. لہذا اپنی زندگی کو سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے ساتھ چاہے غیر مسلم کے ساتھ، آپ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں ہر لحاظ سے. سب سے بہترین تبلیغ کا ذریعہ یہ ہوتا ہے، وہ آپ سے ہر حال میں متاثر ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس سے بات کریں، اس کو سی ڈی پہنچائیں، اس کو کتاب پہنچائیں، جیسا موقع ہو. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اس کے گھر تک جائیں، اس کے شہر تک جائیں، دوسرے ملک جائیں. لیکن اگر پہلا اسٹیپ آپ کر لیں تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو متاثر کر لے جائیں گے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک دن میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ یہ 13 سال حضور نے دعوت دی. کہاں؟ مکے میں. اور 10 سال آپ نے کام کہاں کے محنت کی؟ مدینے میں. 13 سال میں مسلمان ہونے والوں کی ٹوٹل تعداد 125 صحیح حدیث سے 400 زیادہ سے زیادہ. 10 سال میں 1,23,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے. 13 سال میں 125 یا زیادہ 400. وہی ذات ہے جو مدینے میں تھی، وہی ذات مکے میں ہے. مکے میں اثرات ایسے نہیں ہوئے، مدینے میں ویسے ہو گئے. حالانکہ مکے نے آپ کی جوانی تک دیکھی تھی. کیونسٹن تو کرنا تھا مدینے والے کو. ہوتا نا کہ جب ہم اپنے بچوں سے کوئی بات کرتے ہیں، 9, 10, 11, 12 کے بچوں سے جب ہم جیسے کہتے ہیں کہ دیکھو شریعت کا یہ معاملہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اندر اندر معلوم کیا بولتا؟ وہ بولتا سر آج 50 کے پہنچ رہے ہیں تو بڑی تقریریں کرتے ہیں، جب یہ 24-25 کے رہے ہوں گے تو کیسے رہے ہوں گے. لہذا وہ کیا کرتا، وہ ہماری اس بات پر عمل نہ کرنے کے لیے شیطان یہ اس کو کراس کوسچن کراتا تاکہ ہماری بات کے اثرات کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. ہم سے بھی کلاس سے جو ہم پڑھاتے تھے ہم سے بھی سر ہم نے کہا ایک بات آپ کو بتائیں، جس 24-25 کی تم بات کر رہے ہو ہم اس وقت سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ غلطی نہیں کرو، اسلام کے تحت زندگی گزارو، جب ہم 24-25 کے تھے تب بھی یہ بات کہتے تھے تو کون سی ہماری جوانی سے؟ جوانی تو بس ہم بولتے رہے شروع سے. یہ شیطانی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ مقرر کے بارے میں آپ کو کلک کراتا ہے کہ تاکہ آپ کی بات اس کے دل میں اترنے نہیں پائے. سمجھے نہیں؟ تو اللہ کے رسول کی جوانی جہاں گزری تھی ان کو سب سے پہلے کیا کرنا تھا؟ قبول کرنا تھا. جہاں پر لوگوں نے آپ کا بچپن اور جوانی نہیں دیکھی تھی وہاں پر دھڑ لے تو لوگ اسلام قبول کر لیں. اس کی وجہ اس کے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، آج پھر نوٹ کر لیں. حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے جو پالیسی اختیار کی تھی کہ میں اپنی دعوت کا کام کروں گا، بھلے پیچھے لوگ کتنی بھی مخالفت کریں، کتنا بھی ستائیں، ہم کسی کو جواب نہیں دیں گے. یہ جو پالیسی تھی یہ پورے عرب کو متاثر کر رہی تھی. اندر اندر لوگ ٹوٹ رہے تھے. وہ ٹوٹ کر کے
اسلام کا مستقبل دیکھ رہے تھے کہ اگر اچھا فیوچر اس کا ہے تو اسلام قبول کر لیں گے. وہ فیوچر ڈیپینڈ تھا قریش کے ہار اور جیت پر. جب قریش بدر میں ہار گئے تو اب ان کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹے خدا لوگ بنائے بیٹھے تھے. اگر خدا ان کے ساتھ ہوتا تو یہ جنگ نہیں ہارتے. وہاں سے معاملہ پانسا پلٹنا شروع ہوا اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا 4-5 سال کچھ نہیں ہوتا. 4-5 سال کسی انقلاب کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. پہلے حضور کسی سے ملتے تھے, ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے, لینے کے بعد اس سے بیعت کرتے تھے, کلمہ پڑھاتے تھے, پڑھانے کے بعد گناہ کبیرہ سے اس سے بتاتے تھے یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. پھر آپ فرائض کی بات کرتے تھے. ایک کیوں آدمی نہیں ملتے تھے ہاتھ ملانے والے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی ذات جس کے ہاتھ کو چھونے کے لیے دنیا ترسے, وہ دنیا سے ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے, کوئی ملانے والا نہیں ہے. اور ایک وقت ایسا آ گیا اسی کی زندگی میں 23 سال کی عرصے میں کہ جب لوگ آنے لگے فوج در فوج, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اتنا ہمارے پاس وقت نہیں کہ میں سب سے ہاتھ ملاؤں. اور آپ رومال پھیلا دیتے تھے, کبھی رسی پکڑا دی جاتی تھی, سارے لوگ رسی کو پکڑ لیتے تھے, ایک کونا اللہ کے رسول پکڑ کر کے لوگوں سے وعدہ کر لیتے تھے, بیعت کرا لیتے تھے. ایسا بھی منظر آیا اسی ذات کے لیے جو دروازے پر جا کر کہتا تھا میری بات سن لو. لوگ آپ کے دروازے پر آئے کہ آپ اپنی بات سنائیے. سمجھے نہیں؟ تو یہ ماحول دعوت کا, یہ تو اللہ نے جان بوجھ کر کے کفر رکھ رکھا ہے. یہ آپ کی کھیتی ہے, آپ کھیتی کریں اور اپنی جنت بنائیں. کسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ کھیت ہونا. بڑا اچھا کسان ہے, کھیت نہیں ہے, کیا کرے گا بیچارہ وہ؟ اللہ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کھیت رکھا ہے کہ یہ کھیت ہے تمہارا, اس میں کھیتی کرو اور اپنی جنت بناتے جاؤ. دنیا کے کسان میں اور ہمارے کسان میں فرق کیا ہے؟ کھیتی آپ کریں گے, پیدا ہوگا تو آپ کو پھل ملے گا, نہیں پیدا ہوا سب ڈانڑ ہے, سب نقصان ہے. اسلام کی کھیتی میں کیا ہے؟ تم نے کوشش کر لی, ثواب تمہارا پکا ہو گیا. بندہ اسلام قبول کیا نہیں کیا یہ وہ جانے, اس کا رب جانے. قرآن مجید کہتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ کہ لوگ قیامت میں اپنی کوشش کو دیکھیں گے. کوششیں دکھلائی جائیں گی, نتیجہ نہیں. کیوں؟ اگر نتیجے پر بات آئے گی تو بہت سے انبیاء کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پوری زندگی دعوت کا کام کیا, اور بات کے بارے میں تو 1 یا 2 آدمی اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے قیامت میں. 2 آدمی 3 آدمی پوری زندگی میں مسلمان ہوئے, اسلام لائے. اس کا مطلب خدا نہ خواستہ وہ اگر نمبر کے لحاظ سے کہ تمہارے ماننے والے 500 ہوئے اس لیے تمہارا نمبر زیادہ ہو گیا, تو وہ نبی خدا نہ خواستہ اپنے مشن میں فیل ہے. حالانکہ کوئی نبی اپنے مشن میں فیل نہیں ہوتا ہے. اس کی کوشش کیا ہے؟ اس نے اس کے لحاظ سے پروردگار عالم اس کو پھل دیتا ہے, اس کا ثواب دیتا ہے. لہذا آپ اور ہم یہ ذمہ داری ہے, چاہے آپ اصلاح کا کام کریں چاہے تبلیغ کا کام کریں, یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ ہماری بات سننے کے بعد فوراً بات مان لے گا تو ہم کو ثواب ملے گا. ثواب آپ کو کوشش کا ملتا ہے, لیکن یہ بتا دیں کہ کوشش رسمی نہیں ہونی چاہیے. کوشش رسمی سے مطلب کیا ہے؟ آپ کو جب کسی سے قرض لینا ہوتا ہے کتنا اسٹائل اختیار کرتے ہیں ہم, اپنی بات کرتے ہیں, اپنے حالات بتاتے ہیں, جو ہمارے گٹس ہوتے ہیں سب استعمال کرتے ہیں. یا کوئی سیلس مین کسٹمر کو جب سامان بیچنا ہوتا ہے کیسے بات کرتا ہو, اتنی آپ کو صلاحیت یہاں بھی استعمال کرنی ہے دعوت کے کام میں. اس کے بعد بندہ نہیں آپ کے سامان خریدا کوئی بات نہیں, لیکن رسمی بات نہیں چلے گی. آپ کوئی آدمی آیا جیسے سیلس مین کہے یہ سامان لینا ہے تو نکالے یا نہیں نکالے, بے مطلب تو میں لیتے نہیں. اگر ایسے بات کرے گا وہ چلا جائے گا. وہ کیا کرتا, تم 1 بولتے ہو وہ 10 نکال کے دکھلاتا ہے. تب لینا لے کوئی بات نہیں, تو ہم ٹھیک ہے. تو آپ کتنی نرمی سے بات کرتا ہے. سیلس مین کیریکٹر ایک پورا الگ کیریکٹر ہے. وہ جتنا اچھا دکان پر ہوتا ہے اگر باہر ہو جائے تو دنیا جنت ہو جائے.
یہ تو سیلس مین کیریکٹر ہے. اور اس میں خاص کر سندھی آپ دیکھیں بات کریں گے, بہن جی دیکھیں تو نیا مال آیا ہے, نہیں لینا ٹھیک ہے, سینکڑوں دکانیں آپ کہیں بھی چلے جائیے, لیکن آپ یہاں تک آئیے ایک بار تو دیکھ تو لیں. ایسے ہی ہم اسلام کے بارے میں اندر سے بولیں تبلیغ کے وقت کہ ٹھیک ہے ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن آپ کم سے کم میری بات تو سنیں. آپ دیکھیں یہاں فائدہ ہوا, فلاں کو فائدہ ہوا, مر جائیں گے کوئی چیز نہیں کام آئے گی, ساری چیزیں اس کے سامنے ہر مٹیریل رکھ دیں. وہ ایک دیکھتا ہے کہ مجھے کاٹن دکھلانا, وہ کاٹن بھی دکھلاتا. وہ بولتا کہ ہم کو عورت بولتی ہے کاٹن دکھلاؤ, کاٹن ایک کپڑے کا نام ہے, وہ کاٹن بھی دکھلاتا, وہ ٹیلیکارڈ بھی دکھلاتا, سب دکھلاتا کہ بھائی یہ نہیں یہ نہیں یہ. ایسے ہی دعوت میں ہم کو اندر سے اگر ایسی دلچسپی ہو جائے نتیجہ آ جائے. اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا بھائی ٹھیک ہے مولانا صاحب بول رہے ہیں یار دعوت کا کام کرنا ہی کرنا ہے, چلتے چلتے جب یہ نماز پڑھے نہیں چلتے ایک ہو گیا ہمارا کام, ایسے نہیں ہوتا, ایسے دعوت نہیں ہوتی. منیمم سیلس مین کی حیثیت, اسی لیے قرآن مجید نے اس کو تجارت بھی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ تجارت کہا ہے. فرق یہ ہے اس میں نفع آئے گا تو آپ کا بونس بنے گا. دکان سیلس مین اگر کہے کہ میں 100 کسٹمر ڈیل کیا سر لیکن خریدا کوئی نہیں, بولے گا بیوقوف آدمی, ڈیل کرنے کا کیا نتیجہ؟ ارے خریدا تو ٹھیک ہے, ہمارے یہاں اللہ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو تعلیم, وہ تم نے کتنے کسٹمر ڈیل کیے ثواب اس پر ہے. یہ کتنی بڑی اچھی تجارت ہے, وہ مانے یا نہ مانے. لہذا یہ بات پکی جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اب بات کرنی ہے. یہ 4 اسٹیپ ہیں. اچھا اب دوسری بات, 5 منٹ باقی. اچھا 5 منٹ. یہ جب بات کریں گے نا, ایک بات بڑی خطرناک ہوتی ہے. جو آدمی سچ ہوتا ہے, جو حق ہوتا ہے, وہ جب بات کا اختیار کرتا ہے نا تو اس کو یہ زام ہر وقت رہتا ہے میں حق ہوں, میں سچ ہوں, لہذا وہ نرمی نہیں برتتا. وہ کہتا ہے جو میں کیوں کسی کے سامنے. بعض لوگ کہتے ہیں نا مطلب کسی کو جواب دینا ہے تو وہ ایسا جواب دیں گے منہ توڑ آپ کو. دیکھیں جواب صحیح بھی دینے کا طریقہ ہے. ایسی نہیں ہے کہ ہر سچ بات بڑی اچھی ہوتی ہے. بھائی آپ جا کر اپنی امی سے کہیں میری باپ کی جو روح کھانا دے دے, بات ایک دم سچ کہہ رہے ہو لیکن جوتا ملے گا, کھانا نہیں ملے گا. کیوں؟ سچ بات کو غلط انداز میں کہہ رہے ہیں. وہی امی سے جا کر بولے امی جان کھانا دے, سلاد بھی بنا کے دیتی کھانے کے ساتھ. ہر سچ, یہ بہت بڑا دام ہے سچ والوں کو. میں سچ ہوں, میں بول رہا ہوں, تمہارے سمجھ میں آتا نہیں. موسیٰ سچ تھے کہ نہیں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, سچ ہے. فرعون کتنا بڑا بدماش ہے, بدماشی کی ساری صفت فرعون کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ کو اسی لیے ہدایت کرتا ہے, موسیٰ جا رہے ہو چیمپئن کے پاس, بہت بڑا بدماش ہے. وَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا, بات نرمی سے کرنا. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ سچ جس کو سوار ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ باطل کے سامنے ہم چاہے جیسے ٹکرا جائیں. یہ طریقہ تبلیغ کا نہیں ہوتا ہے. یہ طریقہ جب تلوار نکل آتی تب آتا ہے. اس کے پہلے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکمت سے سمجھاؤ. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ باتیں جو کرو ان کو دلیل دو. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا. ان کا سوال ہے کتاب, ایک آدمی مر گیا, ہڈی مل کر کے مٹی بن گئی, کیسے اٹھے گا؟ اب اللہ کے رسول کہیں اللہ میرا بولا ہے جی اٹھے گا, تم نہ کیا ہے. ایسے نہیں کہہ رہے. اللہ کہہ رہا ہے اچھا یہ ایسے کہتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ زمینیں مردہ ہو جاتی ہے. جب گرمی کا زمانہ آتا ہے سب گھاس چل کر خاک ہو جاتی ہے, اس کے اندر بیج کچھ گھاسوں کے اندر چلے جاتے ہیں, کتنی بھی گرمی ہو اس کے اندر پڑے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم اس کے بعد ان کو زندہ کرتے یا نہیں. اب وہ ان کو ڈیلی نظر آ رہا ہے. اسی لیے جس اسٹائل میں بات قرآن کرتا ہے ان کے بھی اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہے
کہ اگر ان سے ہم فلسفیانہ گفتگو کریں گے نا یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ کھیتی والے لوگ، یہ جنگل میں رہنے والے لوگ، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ گرمی میں پہاڑ ایک دم سوکھا چٹیل میدان، بارش ہوئی ایک دم ہرا ہرا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہ ہرا کہاں سے پیدا کرتا ہوں؟ سب بیج مر چکے ہوتے ہیں، جیسے میں وہاں پیدا کرتا ہوں ویسے یہاں بھی پیدا کروں گا. کیا ہے یہ؟ بالحکمت.